الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمانی، جیسے جیسے یہ دہائے محرم کی راتیں گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں کربلا کا تأثر، عاشورہ کا تأثر اور مظلومیت کا اثر بڑھتا جا رہا ہے. یقیناً اس اثر کا بڑھ جانا ایمان کی دلیل ہے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے دل میں ہماری محبت کی کرن جاگے، روشن ہو، تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرو. بڑا احسان ہے ہماری ماؤں کا، اور بڑا احسان ہے اس ملت کی خواتین کا جنہوں نے اپنی پاک دامنی سے مجلس حسین میں دودھ پلایا اور اس دودھ کے ساتھ ساتھ ہمیں عشق ولا بھی پہنچایا. ایک امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں، اور اس امانت کو اگلی نسلوں تک پہنچانا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ بانی فرش اعضاء نے بہترین انتظام کر رکھا ہے کہ کسی بھی معاشرے کو کسی بھی وائرس سے بچانا ہو تو بہترین انتظام اس کا مجلس اعضاء ہے. اور الحمدللہ آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں کہ اہتمام کرتے آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس اہتمام میں اور اضافہ ہوگا، انشاءاللہ کبھی کمی نہیں ہوگی. مل جل کر صلوات پڑھیے محمد والا. موضوع کے تحت جو ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں آپ کے پیش نظر ہے اسلامی بیداری. بیداری کا معنی یہ ہے کہ انسان جاگ جائے، اٹھے، ایک ٹھہوکا ہو، ایک ریوائو کرے اور دیکھے کہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں وہ صحیح سمت ہے یا کہیں اصلاح کی ضرورت ہے. اور ہم نے عرض کیا فوکس کریں گے تاریخ سے عبرت اور سبق لینے پر. یوں تو بیداری کے کئی سورسز ہیں، ان تمام سورسز پر ہم گفتگو نہیں کر پائیں گے کہ تاریخ سے ان واقعات کو ہم اٹھائیں گے، ان صفحات کا مطالعہ کریں گے جو ہمارا آج کا جو دن ہے، جو آج کا جو دور ہے اس سے مرتبط ہے. اور چونکہ آج ہمارا کل سے وابستہ ہے اور آج ہی ہمارا کل بنائے گا.
ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ جو تاریخ سے عبرت نہیں لیتے وہ خود دوسروں کے لیے عبرتناک بن جاتے ہیں. جو تاریخ سے عبرت نہیں لیتے وہ خود دوسروں کے لیے عبرتناک بن جاتے ہیں. زمانہ یوں گزر جاتا ہے, آنے والے بحث کریں گے کہ فلاں نسل نے عبرت نہیں لیا, ان کا انجام یہ ہوا. تو تاریخ ہم لکھ رہے ہیں, یہ دن نہیں گزار رہے ہیں, یہ راتیں نہیں گزار رہے, بلکہ ہم اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں. جو اگلی نسل آئے گی ہماری تاریخ کا مطالعہ کرے گی, وہ انالیز کرے گی, وہ بحث کرے گی. میں بہت پرانے قصے یا ایسے قصوں کو یہاں نقل کرنا نہیں چاہتا جس کے لیے سند ڈھونڈنا مشکل ہو, یا قرآن میں اس کی سند ملتی ہو, یا معتبر روایات میں اس کی سند ملتی ہو, یا ایسی تاریخی کتب کا حوالہ ہو جو بڑے علماء نے اپنے اعتبار کے ساتھ لکھا ہو. اور ظاہر سی بات ہے جتنا ہم اپنے زمانے سے قریب تر ہوتے جائیں گے ہم اس کو زیادہ اور بہتر طریقے سے محسوس کریں گے. صدر اسلام کا دور ایسا دور ہے کہ جو ہم سب کے لیے ہر اینگل سے, کسی بھی ایسپیکٹ میں آپ دیکھیں, کسی بھی اینگل سے دیکھیں, وہ ہمارے لیے عبرتناک اور سبق آموز ہے. پیغمبر اسلام, ان کی نبوت اور نبوت کا اعلان, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. عالم اسلام میں تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ نبی کب سے بنے. خود پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے, کتب اہل تسنن میں بھی نقل ہے کہ انا نبیًا والآدم بین الماء والدین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو نبوت پر کہ کب سے ہے یہ بحث بیکار ہے. ہاں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ پیغمبر نے کب نبوت کا اعلان کیا. ایک ہوتی ہے نبوت, ایک ہوتی ہے اعلان نبوت. بعض بچے سوال کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ جیسے ہی پیدا ہوئے گہوارے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا, ہمارے نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا, کیا یہ جناب عیسیٰ کی افضلیت کی دلیل ہے؟ بھائی زمانے کا تقدم یا زمانے کا تاخر افضلیت یا مفضولیت کی کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی آدم بہت پہلے پیدا ہوئے, بظاہر پہلے پیدا ہو جانا اگر افضلیت کی دلیل ہے تو شیطان تو ان سے پہلے پیدا ہوا, اس سے پہلے خلق کیا گیا. پہلے پیدا ہونا افضلیت کی دلیل نہیں ہے, یا پہلے اس دنیا میں ظاہر ہونا افضلیت کی دلیل نہیں ہے. معمولاً ہمارے سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ جو پرانی چیز ہوتی ہے اس کو ایک خاص تقدس دیا جاتا ہے, جو نئی چیز ہوتی ہے اس کو وہ تقدس حاصل نہیں ہوتا. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں, کسی کی فضیلت گھٹانا یا کسی کی فضیلت بڑھانا نہیں ہے. ذرا میرے ساتھ آپ بیئر کریں گے انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے کہ میں کٹھن وادی سے گزر رہا ہوں. میں عادی ہوں ان مباحث کو چھیڑنے کا جو ہمارے ذہنوں کو تھوڑا بہت کنجکاؤ بنا دے, تھوڑا کیوریس بنا دے. کئی سال پہلے جب میں طالب علمی کا زمانہ تھا, قم میں رہتے تھے, ایک گروہ آیا امام خمینی علیہ الرحمہ کی رحلت کے بعد زیارت کے لیے, اور ان کو لے گئے شاہ عبدالعظیم رہ شہر, ان کی زیارت کے لیے لے گئے اور گروہ زیارت کر کے واپس آئے. اس کے بعد ایک پروگرام یہ تھا کہ چونکہ امام خمینی کا حرم جو ہے نزدیک ہے, ان کی قبر ابھی تازہ بنی تھی, تو چلے وہاں بھی زیارت کے لیے. ایک صاحب تھے, ایک بزرگ, خدا رحمت کرے, گزر گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ان کی زیارت کے لیے نہیں جاؤں, وہ تو خیر ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, وہ تو ایک عالم دین تھے, ان کی زیارت کیا ہے؟ شاہ عبدالعظیم کی زیارت کرنے کے بعد پھر ان کی زیارت کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی شاہ عبدالعظیم بھی ایک مجتہد تھے, امام خمینی علیہ الرحمہ بھی ایک مجتہد ہیں, انہوں نے بھی بڑی خدمات کی تشیع کو پھیلانے میں, ان کے بھی بڑی خدمات ہیں. بلکہ میں نے یہ عرض کیا, بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, آپ ذرا سا اس کو بیئر کریں, میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. شاہ عبدالعظیم حسنی, ان کا نسب جو ہے امام سے ملتا ہے, ٹھیک, امام زادہ ہیں. اور شاہ عبدالعظیم حسنی کو شرف حاصل ہے کہ 4 اماموں سے ملاقات کی انہوں نے, اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خود پہنچ کر اپنے اعتقادات کو پیش کیا اور سرٹیفکیٹ لی کہ آپ کے اعتقادات صحیح ہیں. یہ ان کی فضیلت ہے. ایک روایت وہاں جب جائیں گے زیارت کے لیے لکھا ہوا ہے, بورڈ, بڑا بورڈ پر ایک روایت لکھا گیا ہے کہ امام فرماتے ہیں, معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کی گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کا مرتبہ کتنا عظیم ہے.
مجتہدین کا مرتبہ کتنا بلند ہے. ہم لوگ بڑی آسانی سے گفتگو کر لیتے ہیں. بھائی ہمارا مذہب گلی کوچوں والا مذہب نہیں ہے. اگر گلی کوچوں میں مذہب کی باتیں طے ہوتی تو ہمارا مذہب فٹ پاتھی مذہب ہوتا ہے. ہمارے مذہب میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو گلی کوچوں میں وہ طے نہیں ہونا ہے. وہ طے ہوں گی علمی مباحث ہیں, علمی مراکز میں, حوزات علمیہ میں وہ طے ہوں گی. عام فہم اس چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء کے درمیان میں ہونا چاہیے. اگر کسی کو شوق ہے تو عالم بن جائے. بھائی ڈاکٹر نے مجھے پرسکرپشن دیا, مجھے اس کی گہرائی نہیں پتا. میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی گہرائی بتائیے, اس کا فلسفہ بتائیے, اس کی پوری ڈیٹیلز بتائیے. ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھیا آپ کے لیے کچھ پری ریکوزٹ چاہیے, کچھ مقدمات چاہیے, کچھ تمہیدات چاہیے. آپ کچھ علوم سے ماہر ہوں گے تب آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی. اس وقت آپ کو 5 منٹ 10 منٹ میں نہیں سمجھا پاؤں گا. میں عقل مند ہوں تو یا تو مجھے چپ چاپ اس نسخے کو لے کر آنا چاہیے, یا اگر میں خواہش مند ہوں تو مجھے جا کے میڈیکل سائنس مطالعہ کرنا ہوگا. مجھے اس علم میں مہارت حاصل کرنی ہوگی. دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. اگر میں مقلد بننا نہیں چاہتا, بسم اللہ, کس نے کہا کہ مقلد بنے؟ مقلد بننا خود ایک نفس ہے. کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا کہ آپ مقلد بنے. آپ کو تقلید کرنا واجب نہیں ہے. آپ مجتہد بن جائیے. 20 سال 30 سال محنت کیجئے, رات کی نیند کو حرام کیجئے, اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ اختیار کیجئے, زہد اختیار کیجئے, تمام شرائط کو اپنا لیجئے, مجتہد بن جائیے. نہ تنہا آپ تقلید نہیں کریں گے بلکہ لوگ آپ کی تقلید کریں گے. بھائی دروازہ تو بند نہیں ہے, مگر جب تک آپ مجتہد نہیں ہیں آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ اجتہاد کے باب میں بحث کریں. جس طرح کسی بھی فیلڈ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میڈیکل سائنس میں مجھے اظہار رائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اگر انجینئر نہیں ہوں تو مجھے اس فیلڈ میں اظہار رائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواہش ہے تو مجھے جا کے اس علم کو حاصل کرنا ہے. بہرحال علماء کی عظمت ہے. یہاں تک کی معصوم فرماتے ہیں جس نے شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کی گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. البتہ یہ ثواب ہے کہا جاتا ہے. بہرحال اس کے معنی ہیں, اس کی تفسیر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی دونوں مرتبے میں ایک ہو گئے, نہیں, ایسا نہیں ہے. جس طرح کہا گیا ہے, ہمارے یہاں کنفیوژن بہت ہوتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو کرتا ہے گویا اس کا ثواب 70 حج اور 70 عمرے کے برابر ہے. بعض روایتوں میں 70,000 حج اور 70,000 مقبول عمرے کے برابر ہے. کچھ لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہوتے ہیں, بھائی ہمیں حج جانے کی کیا ضرورت ہے, عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کے بجائے ہم زیارت کر لیں گے. یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمرہ کاٹ کے حج کاٹ کی زیارت کریں. نہیں, اگر آپ زیارت کے لیے جائیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. جس پر حج واجب ہے تو اپنی جگہ واجب ہے, اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. تو ہر چیز کو اس کے اینگل سے دیکھنا پڑے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان صاحب سے ہم نے کہا چلیے امام خمینی کا ارتحال ہوا ہے, ان کی زیارت بھی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کے بعد ان کی زیارت کیا کرنا ہے. ہم نے کہا شاہ عبدالعظیم حسنی کا مرتبہ اپنی جگہ. میں نے پوری جرات کے ساتھ کہا, آپ علماء سے تصدیق کروا سکتے ہیں, اگر کئی شاہ عبدالعظیم حسنی ڈالیں گے تو ایک امام خمینی بنتا ہے. چونکہ امام خمینی ہم سے بہت قریب تھے زمانے کے اعتبار سے, ہم وہ تقدس نہیں دے پا رہے ہیں. میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کام کیا کیا, غیبت کبریٰ سے لے کر کلینی سے خمینی تک کے علماء, جس میں شیخ مفید بھی ہیں, شیخ انصاری بھی ہیں, علامہ مجلسی بھی ہیں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے ایسے علماء جو صاحب کرامات ہیں. اگر وہ صرف علماء کے کرامات پر بحث ہو تو کئی اشرے گزر جائیں گے. ایسے علماء بھی شامل ہیں. کلینی سے لے کر خمینی تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں غیبت کبریٰ میں, ان تمام علماء کا بہترین کارنامہ یہ ہے, بالا ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کاوشوں سے کتابوں میں علوم آل محمد کو محفوظ کیا. اس راہ میں شہادت سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. شہادت اپنی جان دی. شہید اول, شہید دوم, شہید ثالث, شہید خامس, آپ دیکھتے رہے ان کی تاریخ ہے, مزارات ہیں, آپ پڑھیے تاریخ کو, کہ اسی راہ میں اپنے خون کو نچھاور کر دیا. ان کی تمام تر کاوشیں ایک طرف, امام خمینی کی کاوش کیا ہے, ان کی کوشش کیا ہے, ان تمام علوم کو جو علوم آل محمد ہیں کتابوں سے نکال کر پریکٹیکل میدان میں اتار دیا.
بہت فرق ہے کتابوں میں مدفون علم اور اس مدفون علم کو اٹھا کے زندہ معاشرے میں چلا دینا. آج ماشاءاللہ واقف ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں تشیع کا نام جو جگ رہا ہے میجر حصہ وہ امام خمینی کی کاوش ہے, ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اگر قوم ہمارے لیڈرز کو ان کا حق ادا نہیں کرتی تو قوم کو تجدید نظر کرنا ہوگا. وہ قوم جو اپنے رہبروں کی اتباع نہیں کرتی, اپنے رہبروں کا پاس و لحاظ نہیں کرتی, وہ قوم پچھتائے گی. میں نے عرض کیا کہ جو تاریخ سے عبرت نہیں لیتا وہ خود دوسروں کے لیے عبرتناک بن جائے گا. آنے والے سمجھیں گے اور وہ نکتہ چینی کریں گے کہ آپ نے جو احترام کرنا تھا احترام کیوں نہیں کیا اپنے رہبروں کا. بھئی پوری تاریخ ہے, میں اپنے معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں, غیر معصوم کا بھی احترام ہے, اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں بھائی, آپ علماء کا جب لفظ سنیں گے مجھے سے طالبان کو خیال مت کیجیے گا, تصور نہ لائیے گا. علماء کا مطلب ہے وہ خاص علماء ہیں جو مجتہدین ہیں, جو جنہوں نے علم و عمل سے اسلام کی خدمت کی, یعنی مجسم اسلام بن گئے. دیکھیں ہم لوگ ٹائٹل دیتے ہیں, ٹائٹل ہر ایک کو دے دیتے ہیں تو ٹائٹل عام ہو جاتا ہے. بھئی ایک مرتبہ علامہ اس کو کہتے تھے جو علامہ طباطبائی جیسا ہو, صاحب تفسیر المیزان, ایسا شخص جو صاحب کلامات. تو ان کی بیٹی نقل فرماتی ہے ایک مرتبہ میں ان کے حجرے میں گئی, دیکھا بابا جو ہے وہ علامہ طباطبائی نماز مصروف ہیں. باہر بغیچے میں دیکھا وہ پانی دے رہے ہیں پودوں کو. پھر دوڑ کے اندر گئی, دیکھا تو وہ نماز میں مصروف ہے. پھر باہر آئی, دیکھا تو پانی دے رہا ہے. ماں کی خدمت میں پہنچی, مادر گرامی میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ باہر دیکھتی ہوں تب بھی وہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں, اندر جاتی ہوں تو وہ نماز میں مصروف ہے, میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو ماں نے کہا آپ نے پہلی بار دیکھا ہے, میں اس کو بار بار دیکھتا ہوں. جب بھی وہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ ان جیسا فرشتہ عبادت, ان کی نیابت میں عبادت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے. ان کو کہتے ہیں علامہ. اگر ہم نے مجھ جیسے کوئی علامہ کہہ دیا تو علامہ کا مرتبہ نہیں گھٹے گا, یہ ہماری غلطی ہے. بھیا ٹائٹل کو سستا مت کیجیے گا. حجت الاسلام کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ جس کی بات اسلام کی بات ہے, یعنی وہ بات کرتا ہی نہیں مگر یہ کہ اسلام کی بات ہو, اس کو کہتے ہیں حجت الاسلام. اگر آپ نے مجھے کہہ دیا تو یہ میری غلطی نہیں ہے, ٹائٹل کم نہیں ہوگا. اس کو آپ حجت الاسلام کہیے گا انشاءاللہ, جو واقعی حجت الاسلام ہے, اس کی بات حجت ہے. تو عزیزو, جو بات پرانی ہوتی ہے تو تقدس کم نہیں ہوتا. بات پرانی ہوتی ہے, معذرت چاہتا ہوں, بات پرانی ہوتی ہے تو تقدس بڑھ نہیں جاتا. بات نہیں ہوتی ہے تو تقدس کم نہیں ہوتا. بات کو پرکھنا ہوگا, شخصیت کو پرکھنا ہوگا, واقعات کو پرکھنا ہوگا. صدر اسلام میں واقعات جو گزرتے ہیں اس کو غور سے مطالعہ کیجیے گا, اور آج کل جو حالات گزر رہے ہیں یا نئی تاریخ جو ہماری ہے, علماء کی تاریخ, اس سے موازنہ کیجیے گا, اس کے بعد آپ نتیجہ لیجیے گا. مل جل کر سلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ اور سلوات پڑھی محمد وال, تھوڑا سا آگے آ جائے گا. پیغمبر اسلام نبی تھے, 40 سال تک اعلان نہیں کیا نبوت کا. ایک تحفہ دے رہا ہوں, امام پنجم کی حدیث ہے, ارشاد فرماتے ہیں لا تقل ما لا تعلم, جو نہیں جانتے مت کہو. کسی نے ایڈریس پوچھا آپ کو پتا نہیں, صاحب کہہ دو کہ نہیں جانتا. مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں لا ادری نصف العلم, یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا خود آدھا علم ہے. اس لیے کہ انسان جب مان لے کہ نہیں جانتا علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. جب یہ جان لے, نہ جانتے ہوئے جان لے کہ میں جانتا ہوں, تو پھر وہ کبھی علم اس کو نصیب نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں جاہل مطلق, یعنی جانتا نہیں کہ جانتا نہیں, یعنی اپنی لا علمی کا بھی اسے علم نہیں ہے. لا تقل ما لا تعلم, امام فرما رہے ہیں کہ جو نہیں جانتے مت کہو. بل لا تقل کل ما تعلم, ہر وہ چیز جو جانتے ہو ضروری نہیں کہ آپ کہہ دیں. موقع محل کا تلاش کرو, دیکھو یہ موقع ہے اس بات کو کہنے کا یا نہیں ہے. اگر موقع ہے تو کہو, اگر نہیں ہے تو مت کہو.
شمس تبریزی کے سلسلے میں ملتا ہے. شمس تبریزی بہت بڑے شاعر صاحب کرامات تھے. ان کا ایک شاگرد تھا, بہت نزدیک شاگرد, ایسا شاگرد جو زندگی پر ان کی خدمت میں لگا رہا. کرامات کو دیکھا, گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ اے شمس تبریزی, اے استاد محترم, آپ نبوت کا اعلان کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نبوت کا اعلان کر, اتنے صاحب کرامات ہیں, نبوت کا اعلان کر لیتے. شمس تبریزی نے کچھ نہیں کہا. دیکھیں, حکیم وہ ہوتا ہے جو وقت پہ بولتا ہے, ہر وقت نہیں بولتا. اذا تم العقل نقص الکلام, جب عقل کامل ہوتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. شمس تبریزی موقع کی تلاش میں تھے. سردی کا زمانہ تھا, کڑاکے کی سردی. اذان صبح سے تھوڑی دیر پہلے شمس تبریزی نے اپنے شاگرد سے کہا, جاؤ تھوڑا پانی کا انتظام کرو. شمس تبریزی کے شاگرد نے دیکھا کہ بھائی بہت سردی ہو رہی ہے, باہر جانا مشکل ہو جائے گا. تو کہا, استاد محترم تھوڑی دیر صبر کر لیجئے, صبح ہونے کو ہے, پانی آپ کو مل جائے گا. خاموش ہو گئے شمس تبریزی, کچھ نہیں کہہ رہے. بس تھوڑی دیر گزری, مؤذن کی آواز آئی, اذان دے رہا ہے. شمس تبریزی نے موقع کی غنیمت پائی, موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے شاگرد سے فرمایا, دیکھو اسی سردی میں کون ہے, کون سی طاقت ہے جو اس شخص کو اذان دینے پر مجبور کیا ہے؟ میں آپ کا استاد, آپ نے کہا میرے کرامات کو دیکھ کر آپ نے کہا نبوت کا اعلان کر دوں. آپ مجھے دیکھ چکے ہیں, میرے ساتھ رہتے ہیں. میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ پانی کی سبیل کرو, پانی لاؤ, تو آپ نے انکار کر دیا. پیغمبر 1400 سال پہلے اس مؤذن نے پیغمبر کو دیکھا نہیں, صرف سنا ہے, ایمان لایا ہے. پیغمبر نے نہیں کہا کہ اس وقت صبح جا کے اذان دو, اٹھ کے اسی سردی میں جا کر اذان دے رہا ہے. میں تمہارا استاد, میں شاگرد, تم میرے شاگرد, میرے سامنے ہو, میری بات کو نہیں مان رہے ہو. بات سمجھ رہے ہو آپ کیا کہہ رہا ہوں؟ سامنے ہو, دیکھ رہے ہو, میرے کرامات کو دیکھ رہے ہو. یہ سن کر ایمان نہیں لا رہے, دیکھ کر ایمان لا چکے ہو. تو میرا اثر میرے شاگرد پر نہیں ہوا کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ نبوت کا اعلان کر دو. کہ نبوت کوئی مذاق والی چیز نہیں ہے. نبوت ایک ایسا پاور ہے جس کی بات کا اثر اللہ مومنین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں نبوت. کوئی نبوت ایک مرتبہ ہوتا ہے, تو وقت پر بات بولتے ہیں. حکیم انسان وقت کی تلاش کرتے ہیں, وقت پر بات بولتے ہیں. لا تقل ما لا تعلم, نہ کہو جب تم جانتے نہیں. بل لا تقل کل ما تعلم, ہر وہ چیز جو نہیں جانتے تب بھی مت کہو. دیکھو موقع کی تلاش, جب وقت آیا اس وقت بات کرو. تو پیغمبر اسلام انتظار میں تھے کہ مقدمات اعلان نبوت فراہم ہوں. پیغمبر اسلام پہلے دن بھی اعلان کر سکتے تھے, اس لیے وہ نبی تھے. مگر نبوت کو اپلائی کرنے کے لیے, نبوت کو بیروئے کار لانے کے لیے, یا کارہائے نبوت کو اجرا کرنے کے لیے, ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے کچھ مقدمات کی ضرورت تھی. کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں, طاقت کی ضرورت, فائنانس کی ضرورت اور انفلوئنس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو آپ اپنے مشن کو آگے نہیں بڑھا سکتے. آپ لاکھ کہیے مانوی اعتبار سے خلوص سے آگے بڑھائیں, خلوص اپنی جگہ, مگر فائنانس بھی تو چاہیے, طاقت بھی تو چاہیے, انفلوئنس بھی تو چاہیے. آپ نے ایک زمانہ محنت کی, اس کے بعد ایک انفلوئنس آپ کی محنت کو برباد کر دیا. یہ ہو سکتا ہے. یا کوئی فائنانس کی کمی نے آپ کے مشن کو تباہ کر دیا. تو پیغمبر گویا انتظار کر رہے تھے کہ یہ میرے 3 مقدمات فراہم ہوں. پہلا مقدمہ فائنانس کی ضرورت تھی. جناب خدیجہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ, فائنانس کی ضرورت ہو تو میرا پورا مال آپ کی خدمت میں. بھئی ہم لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور آپ بھی آسانی سے سن لیتے ہیں. یہی تو ہماری مصیبت ہے. اتنی بڑی بات کو میں نے آسانی سے ادا کر دیا اور آپ نے آسانی سے سن لیا. فائنانس کا معنی معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ یعنی پورا مال. پہلے یہ بتا دوں کہ ملکۃ العرب کیا تھی. ان کی ٹکر کا کوئی مالدار تھا نہیں اس زمانے میں. اس وقت کے وہ ملٹی بلینئر سمجھیے, کوئی تھا نہیں جو ان کا ٹکر لے. ہزار شتر کا کاروان جاتا تھا, ہزار گھوڑے کاروان میں جاتے تھے, ان کا مال لے جاتے اور مال لے آتے تھے. کئی لوگ ان کے لیے
ان کے لیے تجارت کرتے تھے، ان کے انڈر میں تجارت کرتے تھے. ان میں سے پیغمبر اسلام نے بھی تجارت کا آغاز سرمایہ جناب خدیجہ سے کیا. اب جان لیجیے اتنی دولت، اور اتنی دولت سب کچھ، میں جو کہہ رہا ہوں سب کچھ یعنی سب کچھ پیغمبر کی خدمت میں رکھ کے کہہ دیا کہ یہ آپ کا ہے. دیکھیے اب معمولاً مسجدوں میں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ گیانا میں جارج ٹاؤن سٹی میں ایک مسجد بن رہی ہے، ابھی تکمیل نہیں ہوئی. کئی سال سے پروجیکٹ چل رہا تھا. میں نے ان کے جو منتظمین تھے، جو امام صاحب تھے وہاں، ان کو بلایا. میں نے پوچھا اہل تسنن کی مسجد ہے کہ کافی لوگ، چونکہ وہ مسجد ہاٹ اسپاٹ پر ہے، بہت اچھی جگہ پر ہے، مشہور مسجد بھی تھی، بہت پرانی مسجد. کافی لوگ کارخانے والے اور کئی بزنس مین سب نے آفر کیا کہ جتنا بھی خرچ ہو ہم دے دیں گے، مگر انہوں نے لیا نہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی مسجد کئی سال سے ایسے ہی ادھوری پڑی ہے اور فائنانسرز ریڈی ہیں، کافی مومنین ہیں جو مسجد پر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لیتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا مولانا جو بھی ڈونیٹ کرنے آتا ہے اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور کوئی انفلوئنس ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے وہ انفلوئنس ہو، ہم چاہتے مسجد لوگوں کی رہے، سب کی رہے، کسی کا انفلوئنس نہ ہو. ہمارے یہاں جو کسی سینٹر پہ فائنانس کرتا ہے تو اس کے ایک نظریات ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. معمولاً کوئی کارخانہ ہو یا کوئی بڑا صاحب مکنت ہو، وہ جب کوئی فائنانس کرتا ہے کسی ادارے کو یا کسی مسجد کو، کسی سینٹر کو، تو اس کی بہرحال اس کی چھاپ ہوتی ہے. کام جب ہوتے ہیں تو اس پر ایک نگاہ ڈالی جاتی ہے کہ یہ راضی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسے ڈونیشن دینے والے تو بہت ہوں گے، مگر جناب خدیجہ کے سلسلے میں دیکھیے ڈونیشن کس طرح ڈونیشن ہوتا ہے. پورا مال یعنی سب کچھ یعنی سب کچھ رکھ دیا پیغمبر کی خدمت میں. تاریخ میں کوئی بھی کہیں روایت نہیں ملتی کہ جس میں جناب خدیجہ نے کہا ہو کہ یہ میرے دوست ہیں ان کے لیے کچھ دے دو، یہ میرے رشتہ دار ہیں ان کے لیے کچھ دے دو. نہیں، کہ سب کچھ دے دیا. اب جیسے نبی چاہتا ہے ویسے خرچ کرے گا، اس میں جناب خدیجہ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں ڈونیشن. تو فائنانس کیا جناب خدیجہ نے پیورلی سب کچھ دے دیا. پیغمبر اسلام نے اس مال کو، جبکہ بہت ضرورت تھی پیغمبر اسلام کو، جتنے بھی مسلمان ہو رہے تھے کون تھے؟ جو نادار تھے، جو فقیر تھے، جس میں کافی لوگ جو اس سے پہلے سلیوز تھے، وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو ضرورت تھی. پیغمبر نے اس ضرورت کو پورا کیا. انفلوئنس کی ضرورت تھی. اگر پیغمبر اسلام بغیر انفلوئنس کے اس مشن کا آغاز کرتے تو کفار قریش منٹوں میں مشن کو برباد کر دیتے. ایک ایسی طاقت تھی جن کا نام ابو طالب تھا، جن کا اتنا انفلوئنس تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے کفار قریش میں ہمت نہ بڑھی کہ پیغمبر اسلام کی توہین کریں، مشن کو روکیں. جب بھی کوئی بات ہوتی تو واسطہ قرار دیتے ہیں ابو طالب محمد سے جا کے پیغام سنا دو. ابو طالب واسطہ تھے، ابو طالب درمیانی واسطہ تھے. اتنا انفلوئنس تھا ابو طالب کا کہ پیغمبر کو بھی بچانا ہے، وقت کے حالات کو بھی سازگار دیکھنا ہے. عزیزوں، جب پیغمبر اسلام کا اور جناب خدیجہ کا اس دنیا سے رخصت ہوا تو پیغمبر نے 1 سال تک عزائے عمومی اعلان کیا. میں پھر آسانی سے کہہ رہا ہوں جملہ. کوئی پریزیڈنٹ مر جاتا ہے کسی کنٹری میں تو کیا ہوتا ہے؟ 1 دن 2 دن یا 3 دن کی چھٹی ہوتی ہے. کوئی معمولی منسٹر مر جاتا ہے تو ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کی چھٹی ہو یا 1 منٹ کا چپ اس کے احترام میں کرا دیا جائے. جیسے جیسے مرتبہ بلند ہوتا ہے، بڑے عظیم المرتبہ شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو اتنا ہی بڑا اعلان ہوتا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب امام خمینی علیہ الرحمہ کی رحلت ہوئی تو ایران میں 40 دن کا عزائے عمومی اعلان ہوا، اور بعض ملکوں میں 3 دن کا، انڈیا میں 3 دن کا عزائے عمومی اعلان ہوا، اور دبئی میں کہا سنا کہ 7 دن تک عزائے عمومی کا اعلان ہوا. یعنی جیسے جیسے شخصیت بلند ہوتی ہے اتنے دن کا عزائے عمومی اعلان ہوتا ہے. وہاں پر اعلان کیا جاتا ہے یہ عزا منائیں گے، ماتم منائیں گے، غم منائیں گے. اب پیغمبر اسلام بھائی بڑی شخصیت ہے، پیغمبر اسلام جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی ارتحال کو سال بھر عام الحزن کا اعلان کرتے ہیں. یعنی 1 سال تک عزائے عمومی، مارننگ ایئر، عزا کا سال، غم کا سال. میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے 1 سال کا اعلان کیا ہو یا اس کے بعد کوئی کرے گا. تو معلوم ہوا کہ 2 شخصیتیں اتنی اہم شخصیتیں تھیں کہ پیغمبر اسلام
کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ 1 سال تک جناب خدیجہ کو یاد رکھیں, 1 سال تک جناب ابو طالب یاد رکھیں. کیوں؟ کہ عام الحزن ہے. یہ سال کون سا ہے؟ غم کا سال ہے. اب تیسری ضرورت طاقت کی ضرورت تھی. پیغمبر اسلام اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ایک خدا کو مانو, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ گزشتہ خداؤں کا انکار کرو. جب تک لا الہ نہیں کہو گے الا اللہ قبول نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو بھی مان لیں گے اپنے بتوں کو بھی مان لیں گے, ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کو ماننے کا لازمہ یہ ہے کہ بتوں کا انکار ہو. اب ظاہر سے بتوں کا انکار, میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا, دوسری مجلس میں ظاہراً میں نے عرض کیا تھا کہ بت کوئی چیز نہیں تھی. وہ ہوشیار لوگ تھے کفار قریش کہ بت کے نام پر اپنی حکومت کرتے تھے, اپنی بات منواتے تھے. بت کوئی چیز نہیں تھی, اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو بتوں کا انکار یعنی ان کے منافع کا انکار, یعنی ان کی لیڈرشپ کا انکار, یعنی ان کو سوسائٹی سے بے دخل کرنا, ان کی انکم پر ہاتھ لگانا. تو یہ ظاہر سی بات ہے ریاکشن ہوتا. اب ریاکشن کے مقابلے میں ڈیفنس نہ ہو تو وہ مشن آگے نہیں بڑھ سکتا. تو تاریخ کے صفحات پورے اٹھا کے دیکھیے. 13 سال مکے میں پیغمبر اسلام میں, بڑی تیزی سے گزرنا پڑتا ہے مجھے. 13 سال پیغمبر اسلام مکے میں ہیں. طرح طرح کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں مسلمان. بے بس ہو کے مسلمان پیغمبر کی خدمت میں آتے, یا رسول اللہ اذن جہاد دیجیے گا. پیغمبر فرماتے نہیں, جب تک تزکیہ نفوس نہ ہو جہاد نہیں ہوتا. ہمارے لیے سب کے لیے سبق ہے. دیکھیں ہر کوئی اٹھے جہاد کا نعرہ اٹھے, جہاد کوئی ایسی سستی چیز نہیں ہے. جہاد کے لیے جہاد نفس پہلے کرنی ہوگی. جب جہاد نفس پر غلبہ پائیں گے تو وہ جہاد ہوگی جو جہاد اسلامی کہا جاتا ہے. ورنہ کوئی بھی اٹھے گا, بم رکھ لے گا اور یہی معصوم لوگوں کو قتل کر دے گا اور کہے گا جہاد کا نام آج بدنام ہو چکا ہے. پیغمبر اسلام نے اتنی مصیبتوں کو دیکھنے کے باوجود مکہ میں 13 سال مکہ میں اس نے جہاد نہیں دیا. کہا نہیں, ابھی آپ کے نفوس پاک نہیں ہوئے ہیں. جہاد کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خون دینا اس کے لیے آسان بن جائے. بڑی ذمہ داری کی بات کروں عزیزو. فرق مسلمانوں کا میدان جنگ میں جانا یا کفار کا میدان جنگ میں آنا, فرق یہی ہے. کفار جنگ میں آتے ہیں کہ کامیاب ہوں, مال غنیمت ملے یا بچ کے چلے جائیں. آج بھی یہی صورتحال ہے. مومن میدان جہاد میں جاتا ہی اس لیے کہ یا کامیاب ہو کر آئے یا شہادت جیسی عظیم مرتبہ پر فائز ہو. یعنی ان لفظوں کو بدل کے کہوں کہ یعنی مسلمان مومن میدان جہاد میں جاتا ہی مرنے کے لیے, تو اس کے لیے مرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جو مرنے کے لیے جاتا ہو اسے موت کی دھمکی کون دے سکتا ہے؟ بھائی میں آیا ہوں مرنے کے لیے, تو موت کی دھمکی سے بھاگنا یہ ممکن نہیں ہے. کہ پیغمبر اسلام فرمانا نہیں, نفوس ایسا خون چاہیے جو میرے اسلام کے کام آئے. ایسے نفس چاہیے, ایسے نفوس چاہیے جو بآسانی شہادت کو قبول کریں. 13 سال مکے میں ہے, کوئی اذن جہاد نہیں. زیادہ سے زیادہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہجرت کرو. ہجرت کی بھی کئی فلسفے ہیں کہ ہجرت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دشمن سے بھاگ جاؤ, نہیں. دشمن سے نکل کر ایک کانٹیننٹ کو مسلمان بنانے کا نام ہے ہجرت. آج جو افریقہ میں مسلمان پائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جعفر طیار کی وہ جو پہلی ہجرت تھی اس کا نتیجہ آج پورے افریقہ میں اسلام ہے. اس کو کہتے ہیں ہجرت. سب سے زیادہ جو ہجرت کی پیغمبر نے کہا ہجرت کرو, بس جہاد نہیں. مدینہ واپس آئے, مدینہ میں ہجرت کی, پیغمبر اسلام پہنچے, اسلامک گورنمنٹ کا قیام فرمایا. اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے مومن نکلے جو اسلام کا دفاع کر سکتے تھے. اب جنگ دوسری ہجری ہے, 17 رمضان ہے, جنگ بدر. مجھے جنگ بدر کے پس منظر میں جانے کا وقت نہیں ہے. میں جنگ بدر اور اپنے حالات حاضرہ پر میں روشنی ڈال کے میں اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جنگ بدر کیا ہے؟ اسلام کی پہلی جنگ ہے. جنگ بدر کی صورتحال کیا ہے؟ مسلمان ابھی اپنے مال متا کو مکے میں چھوڑ کر مہاجرین آئے ہیں, خود محتاج ہیں. انصار بھی اتنے کم,
کہ اتنا دفاع نہیں کر پائیں گے کفار قریش کے مقابلے میں. پورے ملا کے 13 سال کے نوجوان سے لے کر 70 سال کا بوڑھا سب ملا کے 313. مقابلے میں کتنے ہیں؟ تقریباً 1000. ادھر کیا ہے؟ 313 کے لیے بس 40 گھوڑے نہیں، سوری 40 شتر، 40 اونٹ، 2 گھوڑے، اور تلواریں اتنی کہ 2 آدمی صفوں میں کھڑے لگے ہوئے ہیں کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کی تلوار لے کر میں لڑوں گا. ویپنز موجود نہیں ہیں. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. مد مقابل میں 1000 لوگوں کے لیے ایک آدمی کے لیے 2 گھوڑے، 2 اونٹ، اسلحوں سے لیس، متا، پیسہ، مال، سب کچھ. جب انہوں نے بھیجا ایک سپاہی کو کہ جاؤ دیکھو اسلام کا لشکر کتنا ہے، تو وہ جب واپس پلٹ کے رپورٹ دیتا ہے کہ میں 313، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور ان کے پاس ویپن بھی نہیں ہے، تو دشمن مغرور ہو جاتا ہے اور غرورانہ انداز میں اپنے غرور میں کہتا ہے کہ یہ تو جنگ نہیں، یہ تو مذاق ہے، یہ تو کھیل ہے، ہم جائیں گے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ ہمارا جنگ نہیں، ہمارے غلام اس جنگ کے لیے کافی ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. پیغمبر اسلام ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بدر، جس کے نام سے جنگ بدر مشہور ہوئی، وہاں پر مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں. مد مقابل میں 1000 سے زیادہ لشکر ہے، یہاں پر 313. روایتوں میں ہے کہ مسلمان سہمے ہوئے تھے، اس لیے کہ اگر یہ جنگ ہار جاتے تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. یعنی موت اور حیات اسی جنگ سے وابستہ ہے. پیغمبر اسلام نے دعائیں کی، ہاتھوں کو بلند کیا. ایک عجیب جملہ ملتا ہے پیغمبر کا، ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار، اگر پیغمبر کو اپنے جان کی یا اپنے قوم کی یا مدینے کی کوئی فکر نہیں ہے، پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار، اگر اس جنگ میں ہم ہار جائیں، یہ نہتے مسلمان شہید ہو جائیں، تو پھر اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. پیغمبر کو اپنے جان کی فکر نہیں ہے، مسلمانوں کے جان کی فکر نہیں ہے، پیغمبر کو یہ فکر ہے کہ اللہ کو عبادت کرنے والا پھر نہیں رہے گا، زمین اللہ کے عبادت کرنے والوں سے خالی ہو جائے گی. پیغمبر نے ایک ایکشن کیا، مٹی کو تھوڑا اٹھایا اور دشمن کی طرف پھینکا، دعا کی، مٹی کو اٹھایا، دشمن کی طرف پھینکا، اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا دیکھو یہ جہاد ہماری پہلی جہاد ہے، گو کہ دشمن ہم سے بہت زیادہ اور اسلحوں سے لیس ہے، مگر ہمارے پاس ایک ایسا اسلحہ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارا ایمان ہے. یعنی یہ کہ اگر ہم فتح پا رہے ہیں تو غازی بن کر آئیں گے، اور اگر ہم شہید ہو رہے ہیں تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحْيَاءً أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، موت تم سے ڈر کے کوسوں دور چلی جائے گی. مسیحیت کی پیغمبر اسلام نے اب جنگ کا آغاز ہوتا ہے. وہ آ رہے ہیں کھیل سمجھ کر، مسلمان جنگ سمجھ کے، جہاد سمجھ کے جا رہے ہیں. اب دیکھیے جنگ کا نقشہ، مجھے پورا نقشہ نہیں بیان کرنا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بس اس بات کو میں یہاں کہنے جا رہا ہوں. قرآن سورہ انفال میں باقاعدہ اس کی آیتیں ہیں، آپ آیت نمبر 6 سے لے کر پڑھیے آیت نمبر 26 تک پورا جنگ بدر کا واقعہ ہے، جس میں نقل ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان مسلمانوں کے ایمان کی وجہ سے، ان کے مستحکم ایمان کی وجہ سے ایسے فرشتوں کو بھیجا جو مصومین ہیں، یعنی سٹار والے، ہماری لینگویج میں سٹار والے فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں کا کام کیا تھا کہ صرف اس زمین پر، اس میدان جنگ میں آ کے کھڑے رہیں گے بس. مسلمان ان فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کفار ان فرشتوں کو ہزاروں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا کفار نے میدان جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، تو اس نے سپاہی کو بلایا اور پوچھا، ابو جہل نے سپاہی کو بلایا کہ تو نے کیا رپورٹ دی؟ تو نے کہا 313، مگر یہاں تو ہزاروں کا لشکر ہے، یہاں تو ہزاروں کا لشکر ہے. تو کسی نے کہا وہاں پر ابو جہل سے کہ دیکھو یہ محمد جو فرشتوں کی بات کرتا تھا شاید یہ فرشتے ہوں گے. تو ان کے دلوں میں رعب طاری ہوا، آئے تھے کھیلنے کے لیے، جنگ بھی نہ کر پائے، بھاگ دوڑے، اور اتنی شکست فاش ہوئی کہ 313 مسلمان 1000 سے زیادہ کفار کا مقابلہ اتنے آسان
زیادہ کو اسیر کیا اور باقی بھاگ گئے. اتنا بیت المال ملا, اتنا مال غنیمت ملا کہ 1 سال تک آذوقے کے لیے کافی تھا. 313 مسلمان, 1000 کفار. اب میں نتیجہ لینا چاہتا ہوں, جنگ بدر اور آج میں کیا فرق ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, بات کی طرف آ رہا ہوں. یہ جنگ بدر تاریخ ہے, 2 ہجری کی تاریخ ہے, 17 رمضان کی تاریخ ہے. کہ جنگ بدر صرف جنگ بدر اسے محدود ہو جائے گی؟ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا, کس لیے بھیجا؟ قرآن میں درج ہے, چونکہ مسلمان مومن تھے, مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے اشتار والے فرشتوں کو بھیجا, مصومین فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے. کیا پھر وہ اللہ نہیں ہے؟ اب وہ فرشتے نہیں ہیں, ان کا کام ختم ہو چکا ہے, چھٹی ہو چکی ہے. اب فرشتے نہیں آئیں گے, اب ایمان کی باتیں نہیں ہوں گی, اب قرآن ختم ہو چکا ہے. تو عزیزو, تاریخ نہیں ہے. تاریخ آج تک کے لیے ہمیں سبق دے رہی کہ دیکھو جس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا, تم بھی آج کرو گے تو وہی فرشتے تمہاری مدد کے لیے پہنچیں گے. شک ہے؟ 2006 کی جنگ کس کے درمیان تھی؟ حزب اللہ اور دوسری طرف ساری دنیا. یہ مت کہیے اسرائیل تھا, نہیں, اسرائیل کے پیچھے پوری طاقتیں تھیں. آپ کسی بھی سائٹ میں جا کے چیک کیجئے گا, سب یہی بتاتے ہیں کہ پوری طاقت تھی, پولیٹیکل سپورٹ تھا, ویپنز, یہاں تک کہ جو مسلمان ممالک تھے, آج پورے ڈاکیومنٹ کھل کر آ رہے ہیں باہر, کہ اندر سے اسرائیل سے ہاتھ ملایا تھا اور کہا تھا کہ تم حزب اللہ کو مارو, جتنا پیسہ چاہے ہم دیں گے. ہماری طرف سے کوئی مزاحمت تو دور, مفاہمت بھی ہوگی, مدد بھی ہوگی. ایک طرف حزب اللہ کتنے ہیں؟ 500 کمانڈوز ہیں ان کے. یہ اور بات ہے, ایک کمانڈو کو ہونے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے, کتنی محنت لگتی ہے, الگ بات ہے, مگر 500 کمانڈوز ہیں اور باقی سب سویلینس ہیں. جب ضرورت پڑی والنٹری طور پر میدان جہاد میں آ گئے. کیا جنگ بدر نہیں ہے؟ ایک طرف پورا اسلحہ, پوری طاقت, پولیٹیکل پریشر, مسلمان بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور دوسری طرف نہتے مسلمان, نہتے مومن, اللہ کی پارٹی. آپ جو آ کے سرچ کیجئے گا, میں نے خود مطالعہ کیا ہے, خود جو اس جنگ میں بیٹل فیلڈ میں جو سولجرز تھے, اسرائیلی سولجرز نقل کرتے ہیں کہ ہم جس میدان میں جاتے یہ سمجھ کر کہ اب کوئی نہیں ہے, ایک دیکھتے چاروں طرف سے لوگ حملہ کرتے. حزب اللہ کہاں تھے, کتنے تھے, تو چاروں طرف سے حملہ کون کر رہا ہے؟ یا کم از کم ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی حملہ کر رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی خدا ہے, یہ وہی فرشتے ہیں. جب بھی کسی قوم, جب بھی کوئی قوم اللہ پر کامل بھروسہ کرے گی, اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نصرت کروں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم میرے دین کی نصرت کرو گے تو میں تمہاری نصرت کروں گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کروں گا. یہ آیت نص نہیں ہوئی ہے عزیزان محترم, یہ آیت قیامت تک اس آیت کو کام کرنا ہے. قرآن نازل ہوا ہے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے, قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے. تم بھی اگر جنگ بدر میں شامل ہونے والے مسلمانوں کی طرف اپنے ایمان کو مستحکم کر لو تو پھر وہی مدد ملے گی جو جنگ بدر میں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے درمیان پیغمبر نہیں ہے, اس لیے ہمیں دعا میں ہم شکوہ کرتے ہیں, اللہم نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وتظاہر الزمان علینا. دعاؤں کی جملہ ہے, پروردگار ہم شکوہ کرتے ہیں, گلہ کرتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے درمیان میں نہیں ہیں, امام ہمارے درمیان میں نہیں ہیں, جو امام حاضر ہیں وہ بھی پردہ غیب میں ہیں, ہمارے ہاتھ کوتاہ ہیں, جمال مبارک کو نہیں دیکھ پاتے, دشمن بہت زیادہ ہیں تعداد میں, ان کی طاقت بھی زیادہ ہے, اور ہماری تعداد بہت کم ہے, ہم کمزور ہیں, اور دشمن ہم پر تانا زن ہے. یہ تو حالات ہے نا, یہ وقت کا امام ہمارا پردہ غیب میں کیا کم مصیبت ہے. میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا شاید گزشتہ سال, پتہ نہیں کہاں یہاں یا کویت میں عرض کیا تھا میں نے, کہ ہم جس طرح امام کو بلانا چاہیے نہیں بلا رہے ہیں. یہ محال ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں امام کو نصرت کے لیے بلائیں اور امام نہ آئے, یہ محال ہے. میں نے مثال عرض کی تھی کہ اگر خدا نخواستہ
ہم لوگ کس طرح امام کو بلاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نماز کے بعد معمولاً ہمارے یہاں رسم ہے یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہور، 3 مرتبہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہمارا طریقہ امام کو بلانے کا. یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں بھی ہے یہ طریقہ. نماز کے بعد معمولاً اس طرح ہم امام کو بلاتے ہیں. فرض کیجئے آپ کا خدا نہ کرتا آپ کا گھر جل رہا ہے، آپ ایمرجنسی میں ہیں، تو آپ اس طرح بلاتے ہیں اے لوگو میرا گھر جل رہا ہے میری مدد کے لیے آؤ. اس طرح بلائیں گے آپ؟ خدا را ایسا نہیں کریں گے. آپ چلائیں گے، چیخیں گے، دوڑ پڑیں گے، جو ممکن ہو سکتا ہے ایسی کوشش کریں گے. کیا ہم امام کو اس طرح بلا رہے ہیں؟ اگر امام کو اس طرح بلایا ہوتا تو امام ہماری مدد کے لیے آ جاتے. تو مشکل یہ ہے کہ ہم مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ امام کو کس طرح بلایا جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ شیعہ محبین اہل بیت کے چاہنے والے اتنے فتنوں میں گھر جائیں گے کہ وہ الاتش کی آواز بلند کریں گے، شدت کا احساس کریں گے، پھر امام کو دل سے بلائیں گے، تب اللہ امام کو بھیجے گا. آگ گھر تک پہنچ چکی ہے. آج 1 2 سال 3 سال پہلے کا سچویشن جو تھا وہ اب نہیں ہے. حالات بہت بدل چکے ہیں. ابھی 2 دن کی پہلے کی خبر ہے، روضہ جناب زینب پر کسی نے بم برسایا اور گلدستہ جو مجروح ہوا اور تقریباً 40 مومنین 40 زائرین مجروح ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. یعنی دروازے تک کھٹکھٹا رہا ہے خطرہ. اب کس کا انتظار ہے؟ امام کو بلانا ہے، کس طریقے سے بلانا ہے؟ امام کو بلانا ہو تو پھر سے ایمان کو جس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں نے تازہ کیا تھا اس طرح اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، ورنہ ایمان نہیں آئیں گے. بھائی اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے اور تقریباً 11 اماموں کا انتظام کیا. ہم نے کیا سلوک کیا؟ ہر ایک نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پوری تاریخ گواہ ہے. دیکھیے ہر نبی کو لوگوں نے ستایا، ہر امام کو شہید کیا. کوئی امام نہیں جو ہمارا جو طبی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوا ہو. ہر امام کو یا زہر سے یا تلوار سے شہید کیا گیا. تو خدا نے کہا کہ بھائی ہم ہدایت کے لیے نبی بھیجتے ہیں، امام کو بھیجتے ہیں ہدایت کے لیے، تو کیا تمہیں مارنے کے لیے ہے کہ تم امام کو مار دو، قتل کر دو؟ تو تمہیں صلاحیت نہیں ہے کہ امام کو ہضم کر سکو، امام کے وجود کو برداشت کر سکو. بس امام کو پردہ غیب میں رکھ دیتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ تمہاری عقلیں اتنی رشد یافتہ نہ ہو، اتنے میچور نہ ہو کہ امام کے وجود کو برداشت کر سکیں. میرے پاس وقت نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ امام کے وجود کو کس طرح برداشت کیا جاتا ہے. تاریخ کے کچھ ایسے صفحات کو کھولیں گے، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ امام تھے، امام کے ساتھ اپنوں نے، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو چاہنے والے تھے انہوں نے کیسا سلوک کیا. تب پتا چلے گا کہ امام کو برداشت کرنا کسے کہتے ہیں، امام کے عدالت کو تحمل کرنا کس کو کہتے ہیں. تو یہ مادہ جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، یہ تکلف والی بات نہیں عزیزان محترم، یہ کوئی تکلف نہیں. اب تکلف کریں گے تو پھر کب ہم حقیقت کی طرف جائیں گے؟ بھئی خطرہ دروازے کی طرف کھٹکھٹا رہا ہے، خطرہ آ چکا ہے. اب تکلفاتی دنیا میں نہیں رہنا ہے، اب سیدھے سیدھے بات کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا، ہمیں کیا کرنا ہے، اور جو کرنا ہے اس کو کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے. سوچنے کا وقت بھی نہیں ہے. جو ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ہے، بس شروع ہو جانا ہے. بھئی جو خامیاں اس کو دور کرو. بھئی کہاں ہمارا پرابلم ہے، کہاں ہم اٹک رہے ہیں. جس طرح ہمارے بزنس میں ہم لوگ روایت کرتے ہیں، بھئی کوئی گھاٹا ہوا، ایک ایسا گھاٹا جو قابل توجہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھئی تحقیق کرو کہ ہمارا کہاں پر مشکل، جہاں ہمارا مسئلہ اٹک رہا ہے، کہاں مشکل، کہاں پرابلم آ رہا ہے. جب ایکسپرٹ بتائے گا کہ یہ آپ کے پرابلمس ہیں، اس کو سالو کریں گے تو آپ کا بزنس آگے بڑھے گا. ایسا نہیں کرتے ہم لوگ. کیا دین بزنس کا بھی اتنا اسٹیٹس نہیں ہے دین کا کہ دین میں ریوائو نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی ہمارے دین میں، ہمارے ایمان میں ریوائو نہیں ہو سکتا. اگر جو جنگ بدر میں مسلمانوں نے جو اچیو کیا، جو اپنایا، اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے جانب جلب کیا، وہ اگر ہم اس وقت نہیں کر رہے ہیں تو گویا ہم قصوروار ہیں. تو عزیزو، ان چیزوں کے لیے قربانی درکار ہے. بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. پوری تاریخ گواہ ہے.
مجھے بہت کچھ عرض کرنا تھا، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. میں کل انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب تک قربانی نہ ہو آپ کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. پوری تاریخ گواہ، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہی سلسلہ ہے. قربانی دو، جو چیز حاصل کرنا ہو حاصل کر لو. جو رہبران گزرے ہیں، جو لیڈرز گزرے ہیں، جو بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ تم جاؤ میدان ہم پیچھے آپ کے ہیں. نہیں، خود انہوں نے قربانی دی، پھر کہا تم آؤ. بلانے والے اور بھیجنے والوں میں بہت فرق ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے رہبر معظم نے ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا جب وہ افغانستان وار ہو رہی تھی، بن لادن وغیرہ جو پہاڑیوں کے دامن میں چھپے ہوئے حملہ کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں جہاد کرنا ہی ہے تو پہاڑیوں کے دامن میں چھپے کیوں ہو، میدان میں کود پڑو. اگر جہاد ہے، جہاد اسلامی ہے، تو شہادت کے طلبگار ہو تو میدان میں آؤ، چھپ کے کیا وار کر رہے ہو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب نیو یارک میں جو ٹوین ٹاور گرے تھے، انہوں نے خود کہا تھا تقریر میں، میرے پاس کلپ موجود ہے، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو ٹوین ٹاور گرے تھے اس وقت جو امریکہ کے بڑے بڑے درجے داران جو تھے، جو مسئولین تھے، جو لیڈرز تھے، وہ ایک دن تک ان کی خبر نہیں تھی کہاں ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ جب کوئی ملت کے لیے مصیبت ہو تو ہم چھپ جائیں. ہم وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو آپ پر امتیاز قائل نہیں کرتے، کہ اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں تصور کرتے. ہم احاد ملت کی طرح، جس طرح عام لوگ ہیں اسی طرح ہم بھی میدان میں کود پڑیں گے. اگر خدا نہ کرتا، انہوں نے ان کے جملات ہیں، اگر خدا نہ کرتا ہماری ملت پر کوئی اس طرح امتحان آئے تو میں خود پہلے میدان راست میں اتروں گا، پھر کہوں گا ملت آؤ میدان جنگ میں. جب تک قربانی نہیں ہوتی آپ کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. کہ حزب اللہ ایسے حزب اللہ بن گئی، میں کل بتاؤں گا تو حزب اللہ کی سکسس اور ان کی ترقی کا راز کیا ہے. اور جو بھی اسی راز کو اپنائے گا وہ ترقی اس کو بھی ملنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم لوگ ماشاءاللہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے شہزادی زینب کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، اہتمام بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. جب وہاں پر مصیبت آتی ہے تو میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ وہاں بچانے کے لیے حزب اللہ ہے نا، زیارت جانے کے لیے ہم، محظوظ ہونے کے لیے ہم، فائدہ اٹھانے کے لیے ہم، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم، مگر جب وقت آتا ہے تو حزب اللہ ہے نا. کیا جناب شہزادی زینب حزب اللہ سے مخصوص ہیں؟ خدا ذرا سا کھل کے بات کیجیے گا کہ بھئی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جب بھی قدس کی بات ہوتی ہے تو کہتی ہے ایرانیوں کا پروسیشن ہے، ایرانی جانے دیں. یہ قدس کے ایران سے مخصوص ہے، بیت المقدس کے ایران سے مخصوص ہے. افسوس کی بات ہے ان مسلمانوں کے عقلوں پر کہ بھائی بیت المقدس میں تو، فلسطین میں تو شیعہ تو نہیں ہے، وہاں تو اہل تسنن، برادران اہل تسنن رہتے ہیں. اگر ایران کو بیت المقدس کا درد ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایران کو اسلام کا درد ہے. اگر خدا نہ کردہ اگر فلسطین میں شیعہ ہوتے تو یہ لوگ کہتے چونکہ فلسطین میں شیعہ ہے لہذا ایران فلسطین کی حمایت کر رہا ہے. عزیزو فلسطین میں شیعہ نہیں، اہل تسنن ہے. تو فلسطین میں اہل تسنن ہونے کے باوجود ایران کی حمایت جاری رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایران کو اسلام کا درد ہے. جو حقیقی اسلام سے وابستہ ہوتا ہے اسے اسلام کا درد ہوتا ہے. جب کوئی قرآن پر حملہ کرتا ہے، جب کوئی اصحاب پر حملہ کرتا ہے، جب کوئی وحی پر حملہ کرتا ہے تو فتوے کون دیتا ہے؟ جس کے دل میں درد ہوتا ہے. جس کے دل میں درد ہوتا ہے تو وہ فتوے دیتا ہے، وہ درد کا اظہار کرتا ہے. تو عزیزو قربانی کی ضرورت ہے. امام خمینی جب انقلاب، اتنا بڑا انقلاب لاتے ہیں، ہم صرف انقلاب کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، انقلاب کا پس منظر نہیں دیکھتے. کتنی قربانیاں اس انقلاب سے پہلے تھیں. 100 سال کا اسٹرگل، ہزاروں علماء نے اپنے سروں کو کٹوایا، ہزاروں شہداء نے اپنا خون دیا، تب جا کے انقلاب مثمر ثمر ہوا. امام خمینی خود فرماتے ہیں کہ ان کا بیٹے کی جب شہادت ہوئی نجف میں، مصطفیٰ خمینی خود مجتہد تھے، صاحب تصنیفات ہیں، مفسر قرآن ہیں. یہاں تک فرماتے ہیں بہت سے لوگ آج بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس وقت کے لیڈر وہی ہوتے. اتنی بڑی شخصیت.
ان کی رحلت شہادت ہو گئی نجف میں. امام خمینی نے ارشاد فرمایا کہ یہ الطاف خفیہ الہی ہے، یعنی اللہ کا ایک چھپا ہوا تحفہ ہے. یعنی مصطفیٰ خمینی کی شہادت اللہ کا چھپا ہوا تحفہ ہے. مانا کیا ہے؟ یعنی اس شہادت سے قوم بیدار ہوگی. اب انقلاب آنے کو یقین ہو گیا کہ جب رہبر اپنی فداکاری پیش کرتا ہے، قربانی دے دیتا ہے، تو ملت خود بخود آگے بڑھتی ہے. حسن نصر اللہ کو کیوں لوگ چاہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا جب وہ راستے سے گزرتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان کے ابا کو چومتے ہیں، ابا کو مس کر کے چومتے ہیں. کیوں؟ حسن نصر اللہ یوں ہی حسن نصر اللہ نہیں بنے ہیں. ان کے بیٹے 22 سال کے جوان بیٹے ہادی نصر اللہ کی شہادت واقع ہوئی تو حسن نصر اللہ اس جنازے پر کھڑے ہوئے تقریر میں فرماتے ہیں کہ آج تک میں جب بھی شہداء کے گھر ملنے جاتا، شہداء کے گھر والوں سے ملنے جاتا تو مجھے شرمندگی ہوتی کہ انہوں نے اپنا گھر کا خون دیا ہے. میں ان سے ملنے جاتا تو مجھے شرمندگی ہوتی. آج میں اپنے سر کو بلند کر کے افتخار کے ساتھ ہر شہید کے گھر والوں سے ملنے جاتا ہوں، اور اس افتخار کو اس لیے جاتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی شہید ہے. اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے بیٹے تیرا بہت شکریہ کہ میرے سر کو اٹھا دیا. فداکاری کرو، اثار کرو، قربانی دو. بھائی دنیا میں ہمیں رہنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں. جب جانا ہی ہے تو کیا بہتر کہ شہادت کی موت جائیں، کیا بہتر کہ عظیم مرتبہ پا کر جائیں. حالات آج اس وقت ایسے ہو رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں دیکھیے گا، بحرین میں دیکھیے گا، لبنان میں دیکھیے گا حالات، عراق میں دیکھیے گا حالات. جب انسان گھر سے نکلتا ہے اسے پتا نہیں کہ کب واپس آئے گا، یا واپس آئے گا بھی نہیں آئے گا. روز روز خبریں ملتی ہیں. تو کیا یہ ہماری قوم کو روک دے گی؟ کہ نہیں. جتنا شہادت کا مرتبہ ہماری نگاہوں میں عظیم ہوتا جائے گا اتنا ہم کامیابی سے قریب ہوتے جائیں گے. یہ ملت جس طرح شہید مرتضی مطہری کی شہادت پر امام خمینی نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا، پتہ نہیں آج ان کا نام بہت آ رہا ہے میرے زبان پر، خدا رحمت کرے. انہوں نے فرمایا کہ بے گوشید مارا با کشته شدن ملت ما بیدارتر می شود. فرمایا کہ مارو ہمیں، قتل کرو ہمیں. ہمارے قتل ہونے سے، ہمارے شہید ہونے سے ملت میں بیداری ہوگی، ملت میں جذبہ ابھرے گا، ملت اور دیندار ہوتی جائے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اگر ان شہداء کا خون نہ ہوتا تو آج ایران کی وہی حالت ہوتی جو آج مصر کی حالت ہے. شہداء کے خون نے ایران کو ایران بنا دیا. تو عزیزو یہ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. جنگ بدر میں اللہ اگر فرشتوں کو بھیج سکتا ہے تو آج بھی اگر وہی جذبہ ہو تو آج بھی فرشتوں کو بھیج سکتا ہے. تو قربانی، اظہار، کربلا کے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ تم قربانی دینا سیکھو. کربلا کے شہداء سے سیکھنا چاہتے ہو تو قربانی دینا سیکھو. وہاب کلبی کی مادر گرامی جب وہاب کلبی کا سر ملعون ماں کے حوالے کرتا ہے، پھینک دیتا ہے، تو ماں اس سر کو اٹھاتی ہیں، میدان کی طرف واپس پھینک کے کہتی ہیں کہ دیکھو جو قربانی ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. یہ ہے قربانی کا جذبہ. قربانی سیکھنا ہو تو کس سے سیکھیں؟ ان سے سیکھیں جہاں انبیاء عاجز ہو جاتے ہیں. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، انبیاء کی سیرتوں میں سے یہ ایوب پیغمبر صبر کے بڑے نبی ہیں. ایسے نبی صبر، جب بھی صبر کا لفظ سنا تو ایوب پیغمبر کا نام ذہن میں آیا. ایوب کیا کرتے تھے؟ جب بھی مصیبت آئی صبر کیا، جب بھی مصیبت آئی صبر کیا. مشہور ہو گئے صبر نبی، یہ صبر والے نبی. یہ انبیاء کی سیرت ہے کہ جب کوئی مصیبت ہو تو صبر کر لیں. مگر شہزادی زینب کی سیرت یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ مصیبتوں پر شکر کا سجدہ کریں. نہ تنہا صبر بلکہ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کا سجدہ بجانا ہے. اپنے ننھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا. روایت گواہ ہے کہ شب عاشور بچوں سے نصیحت فرما رہی ہیں جناب زینب کہ دیکھو ہوشیار، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی مرتضی کے نواسے ہو، زینب کا دودھ تم نے پیا ہے، کل مامو جان پر قربان ہونا ہے، اسلام پر آنچ آنے والی ہے، تمہاری قربانی اسلام کی ایک ضرورت ہے. اے اونو محمد تیاری کرو.
اس شان سے میدان جنگ میں جانا کہ دشمن قیامت تک گواہی دے کہ جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواسے ہیں. ایک مرتبہ زینب یہ وصیت کرتے کرتے نصیحت کرتے کرتے ایک جملہ ارشاد فرماتی ہے کہ دیکھو اون محمد ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، جاؤ نہر پر قبضہ کرنا، اپنی شجاعت کے جوہر کو دکھانا، مگر نہر کے قریب جانا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ تمہارا آقا پیاسا ہے، ادھر سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہیں. جناب زینب ہے بچوں کو تیار کر رہی ہے. چنانچہ عصر کا وقت آیا. سسٹم یہ تھا، انتظام یہ تھا، پیغمبر اسلام کے زمانے میں جنگ میں پہلے اصحاب جاتے تھے پھر جانثار جاتے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی سیرت کو امام حسین نے بدل دی. کہا نہیں، آج کربلا سیرت الگ سیرت پیش کروں گا، ایسی سیرت پیش کروں گا کہ خود پیغمبر اسلام داد تحسین دیں گے. وہ سیرت یہ تھی کہ پہلے اصحاب جائیں گے، اصحاب کے بعد اپنے اقارب جائیں گے. پیغمبر اسلام پہلے اپنوں کو بھیجتے تھے، علی تم آگے بڑھو، علی تم آگے جاؤ، اپنوں کو بھیجتے تھے. مگر حسین اپنوں کو رکھ رہے ہیں، اصحاب کو پہلے بھیجتے ہیں. فلسفہ اس کا یہی بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ کربلا میں مرنا بہت آسان تھا، جینا دشوار تھا، لہذا چاہتے تھے حسین کہ جتنا دیر تک وہاں کربلا میں زندہ رہا جاتا تو اتنی زیادہ مشقت ہوتی کہ اصحاب مشقت سے دور رہیں. پہلے اصحاب شہادت کو پیش کریں، پھر اقارب اپنی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے شہادت کو پیش کریں گے. چنانچہ سب سے آخر میں شہادت کو پیش کرنے والے خود حسین ہیں. یعنی حسین سب سے زیادہ اس دنیا میں مشقت کو برداشت کیا. تو عزیزو، جب اصحاب شہید ہو چکے تھے تو اقارب کی نوبت تھی، بنی ہاشم کی نوبت تھی. یہ اون محمد بنی ہاشم کے